السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے شہادت اور فریضہ شہادت۔ اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ وہ شروع ہوگا، اور اس ماہ محرم کے حوالے سے بالکل ابتدا میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے، اور عاشورہ کا دن یا 10 محرم کا دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس وقت ان شہادتوں کا تذکرہ کرنا مقصود تو نہیں ہے، البتہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو جو شہید کہا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا مقصود ہے، اور پھر انشاءاللہ فریضہ شہادت کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ گفتگو میں جو باتیں اس وقت عرض کرنا مقصود ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قرآن حکیم میں اکثر قتل کا لفظ آتا ہے، گو کہ احادیث مبارکہ میں شہید کا لفظ بھی اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس شہادت کے مقام اور رتبے کا مختصر ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی آرزو تو ہو کہ ہماری بھی یہ گردنیں اللہ کی راہ میں پیش ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں میسر آ جائے۔ ایک حصہ گفتگو کا ابتدا میں اس تعلق سے ہے۔ البتہ فریضہ شہادت یہ اپنی جگہ ایک بھرپور اور مستقل ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کی ہے، اور دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن حکیم میں جس کی چند آیات ابھی تلاوت کی گئیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امت کے افراد کے لیے بھی شہداء کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ شہید کا لفظ صرف اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ لفظ شہید اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ چنانچہ وہ جو شہادت کا تصور ہے، فریضہ شہادت جسے میں کہہ رہا ہوں، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ یہ شہادت کا فریضہ یعنی گواہی دینا اللہ کے دین کی، اور اس کی تفصیل بھی کہ اپنے قول سے گواہی، اپنے کردار سے گواہی، اور ایک اجتماعی محنت کر کے گواہی پیش کرنا دین کی، یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے صحابہ نے بھی کیا۔ اس راہ میں کیا کچھ بیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ اشارہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ آج یہ گواہی تو ہمارے ذمے، پہلے یہ انبیاء اور رسول کے ذمے تھی، البتہ ختم نبوت کے بعد اب یہ شہادت کے فریضے کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو تھوڑا جائزہ یہ بھی لیں گے کہ آج ہم قول سے کیا گواہی پیش کر رہے ہیں، آج ہم کردار سے کیسی گواہی پیش کر رہے ہیں، آج ایز اے امہ اجتماعی طور پر ہم کیا گواہی انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر جب احساس ضیاء اگر بیدار ہو اور یہ کام کرنے کا اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اور یہ فریضہ شہادت اگر ہم ادا کریں انشاءاللہ تعالی، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، یہ کام کریں تو کیا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدے عطا فرمائے، اس پر تھوڑا سا کلام ہو جائے گا، نہ کرے تو کیا ہے، کچھ اس کا ذکر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری بات پھر یہ ہوگی کہ ہم کیا کریں آخر، یہ جو فریضہ شہادت اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی شکل کیا بنے گی، اس کا طریقہ کیا بنے گا، اس کے لیے سہولت کیسے میسر آئے گی، آخر میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ تو یہ تو تمہید ہے آج کی گفتگو کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب سب سے پہلے آئیے یہ جملہ دوبارہ عرض کر دوں کہ قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے اکثر
قتل ہی کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک مقام پر امکان ہے کہ شہداء کا لفظ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے استعمال ہوا ہو، اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ قرآن حکیم میں بہت مشہور آیت ہے جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے البقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ کیا لفظ آیا؟ یقتل، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو بیان نہیں کریں گے آپ کے سامنے، اس سے کہ ہمارے طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم اختلافی مباحث میں نہیں جاتے، البتہ اس کا حل ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا انبیاء کی قبور میں ان کی حیات کے حوالے سے بحثیں ہوتی ہیں، انبیاء کی قبور میں ان کی حیات ہے کہ نہیں ہے تو کیسی ہے، بڑی بحث ہوتی، اور اس پر باقاعدہ تفاصیل ہیں، اور مکاتب فکر تو نہیں کہوں گا، آراء کا اختلاف بھی ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے۔ کئی مفسرین نے بھی لکھا، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بیان کرتے تھے، اللہ کے بندو، قرآن کہہ رہا ہے تم شہداء کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، دنیا سے تو چلے گئے مگر قرآن کہہ رہے زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کے بارے میں، تو شہید کی حیات اس کے جانے کے بعد، شہید کی حیات اس کے جانے کے بعد نہیں سمجھ سکتے، تو کیا انبیاء کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی موقع ہے ہمارے پاس؟ بات واضح ہو رہی؟ یہ حل ہے ان اختلافی کچھ مباحث کا جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آیا کرتے ہیں۔ اسی آیت میں شہداء یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے والے، لفظ یقتل، لیکن وہی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہے ان کی فضیلت کا بیان بھی آ گیا کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک اور مقام ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا مطلب ہے 169، یہ ہمارے انگلش میڈیم والے بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، جی آل عمران کی آیت نمبر 169 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، کیا لفظ آیا؟ قتل کا لفظ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پیسف وائس سے قتلوا، قتل سے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وضاحت آگے حدیث شریف میں پیش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں بھی لفظ کیا آیا؟ قتل کا لفظ آیا۔ تو قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی علمی سی بات، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ البتہ ایک مقام ہے، وہی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان فرماتے تھے، اس کو رحمۃ اللہ علیہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 آل عمران کی 142 آیت نمبر میں پہلے بھی اور بعد میں بھی غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی 6 رکوع ہیں جن میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے، اور آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 180 تک یہ رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 یہ 6 رکوع بنتے ہیں۔ اکثر حصہ ان آیات میں، ان رکوعوں میں غزوہ احد کے بارے میں ہے، اور آپ کے علم ہے کہ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو، تم پر ایک مشکل آئی ہے، تم پر ایک آزمائش آئی ہے، مگر اس میں حکمتیں ہیں۔ کہیں اللہ یہ فرماتا ہے اللہ تمہاری ماضی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اس آزمائش کے نتیجے میں ماضی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ کبھی اللہ فرماتا اللہ تمہیں بالکل صاف کر دے، تربیت کے اعتبار سے کوئی کمی رہ جائے اس کو دور کر کے تمہیں کندن مضبوط بنا دے آئندہ کی مشکل مراحل کے لیے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں یعنی کفار، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا ہے، ان کی گویا ہمارے محاورے کے اعتبار سے اللہ کے فائل تیار ہو گئی، یہ اللہ کے بھی دشمن اور اللہ کے پیارے بندوں کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، یہ تسلی دی جا رہی۔ یہ بیان کرتے کرتے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اللہ تم میں سے کچھ کو شہداء کا رتبہ عطا فرما دے۔ یہاں امکان ہے قرآن حکیم میں کہ شہداء کا لفظ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے استعمال ہوا ہو، واللہ اعلم۔ بقیہ اکثر جگہ قرآن کریم میں
قتل کا لفظ آتا ہے، یہ علمی چھوٹی سی بات ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں کئی مرتبہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ 70 صحابہ احد میں شہید کیے گئے، کم و بیش 259 صحابہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کیے گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین میں سے 4 میں سے 3 شہید کیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 26 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں، اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے۔ اسی طریقے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے۔ اس کا بھی بڑا پیارا تفسیرہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، کچھ شہادتیں جانوں کے نذرانے، کچھ شہادتیں دور نبوی میں ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں، اور کچھ شہادتیں نبی اکرم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہیں دین کے اس غلبے کو مینٹین رکھنے، برقرار رکھنے، اور اس غلبے کو توسیع دینے، ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ دور نبوی میں شہادتیں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، اور دور نبوی کے بعد شہادتیں غلبہ دین کو برقرار رکھنے اور اس کو وسعت دینے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے اعتبار سے۔ باقی تفصیل کا موقع نہیں، حوالہ میں آخر میں دے دوں گا جہاں تفصیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو احادیث میں استعمال ہوا، اسی نے ہم کہیں کہ شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تو یہ بالکل درست بات ہے۔ البتہ علمی سا نقطہ تھا کہ قتل کا لفظ اکثر قرآن حکیم میں آیا۔ اب آئیے چند احادیث، یہ شہادت کا رتبہ کتنا بلند رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام رتبہ ہے، اس کی وضاحت اس بخاری شریف کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تمنا کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت، والذی نفسی بیدی، اس ذات یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ کیا لفظ آیا؟ اقتل، قتل، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تمنا کس کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اب ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، جب اتنی بڑی تمنا اور رسول اللہ علیہ السلام کی ہو تو پھر پوری ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی باتوں کی بھی لاج رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب ایک جواب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ کا اعلان ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسولوں کا معاملہ یہ رہا کہ قومیں مٹائی گئی، نافرمانوں کو مٹایا گیا اور پیغمبروں کو بچایا گیا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام رسول۔ تو رسولوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ غالب رہیں گے۔ شہید یعنی قتل ہونا ظاہر کے اعتبار سے مغلوبیت ہے، ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تو حیات جاویدہ ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ ظاہر کے اعتبار سے قاتل کہے گا نا میں نے تو قتل کر دیا اس کو، ظاہر کے اعتبار سے ایک مغلوبیت ہے۔ تو یہ بہتر نہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسا ہوتا۔ البتہ آپ کے بیٹے بلکہ نواسے کہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اولاد کی اولاد بھی بیٹوں بچوں کی طرح ہوتی ہے اپنے، حضرت حسین کو شہادت کا رتبہ ملا، آپ کے داماد سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، آپ کے داماد سیدنا علی کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن یہ مقام اتنا بلند ہے شہادت کا، یہ رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تمنا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری کی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں یعنی قیامت کے دن، آخرت میں جب اللہ بندوں سے پوچھے گا تو ایک ہی شخص کو ایک تمنا ہوگی دنیا میں آنے کی، کون؟ وہ شہید ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تیری کیا تمنا ہے؟ کہے گا اللہ بس ایک چانس اور دے دے، ایک دفعہ پھر دنیا میں جاؤں، تیری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اللہ دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے اندر وہ گھومتی پھرتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں۔
اب یہ ہے غیب کے معاملات میں سے اس کی اصل تو ہم نہیں جانتے، مگر اب ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب پرندوں کے جسموں میں شہداء کی روحیں وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں۔ یہ اس آیت کی بھی وضاحت ہو گئی عند ربہم یرزقون، آل عمران کی 169، کہ اللہ کے ہاں سے ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث بڑی دلچسپ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید جب قتل ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ ماضی کے دور میں چلے جائیں تو ہاتھ کٹ رہا ہے، جی جسم پر زخم لگ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو شہید کیے گئے ان کے، اور 70 یا 90 کے قریب ان کے جسم پر زخم تھے تلواروں کے، اس قدر زخم انہوں نے سہے ہیں۔ ہمارا تو خیال ہے بڑی تکلیف ہوتی ہو۔ آج کا دور ہو کسی کو بلٹ لگ رہا ہوگا، جی کسی کو میزائل نے ہٹ کیا تو نہ جانے کتنے پرخچے لاش کے اڑ گئے۔ حدیث میں آئے کہ بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیونٹی نے کاٹا ہو۔ اللہ یقین عطا فرماتے۔ کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ 102 بخار اچھا خاصا ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں، کہہ لیجئے یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، دکان پر بھی جاتے ہیں، جاب پر بھی جاتے ہیں، ٹریولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی 100 پہ بیچارہ اٹھ نہیں پاتا اپنے بستر سے، ٹیمپریچر 100 ہی ہے، نہیں اٹھ پا رہا، اور 102 والا جا کے کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ کیفیت کی بات ہے نا۔ تو حدیث میں آئے کہ بس اتنا کہ جتنا کہ اس کو چیونٹی نے کاٹا ہو، اس سے زائد کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یقین عطا فرمائے۔ اب ہمارے لیے عملی باتیں دو ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت، ایک بخاری شریف کی۔ مسلم میں یہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا، جنگ وہ جو اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ہو، نہ کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ اس کی تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اس حالت پر اگر مر گیا تو نفاق کی ایک حالت پر مرا ہے وہ شخص۔ نہ کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ تمنا تھی کہ میں کام آ جاؤں اللہ کی راہ میں، تمنا بھی نہیں، اس کی خواہش بھی نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اس حالت پر یہ اگر مر گیا تو نفاق کی ایک حالت پر گیا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اچھا ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت کے بعد نہیں آئے گی، وقت پر آئے گی، تو تمنا تو رکھے آدمی، اس کے لیے محنت بھی کرے، غلبِ دین کی جد و جہد میں آپ لوگ اپنے آپ کو کھپائے تو شاید موقع بھی آئے، وقت پر آئے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی یاد رکھیں، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا، جب جنگ کا میدان سج جائے اور نکلے گا تو مارا ہی جائے گا، تو آئے اور خالد کو دیکھ لے کہ خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، مگر آج اس کی موت بستر پر واقع ہو رہی ہے۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو، جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو اور موقع نہ آ سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ کے ہاں ایک درجے کا شہید شمار ہوگا۔ یہ ایک درجہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اس کا، کیونکہ تفصیل ہے شہداء کے مراتب کے اعتبار سے۔ تو جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں کام آ جائے، قتل یعنی شہید ہو جائے، اور موقع نہ آیا اور فطری انداز سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک درجے کا وہ شہید شمار ہوگا۔ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد بھی بھائی سچی بات ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ رب کی دی ہوئی جان اسی کے حوالے کر دیں، ہمارا کمال کیا ہے؟ ہاں اس کا فضل ہے، انعام ہے کہ وہ حیات جاویداں کا مجدہ ہمیں سناتا ہے، اس کی نوید ہمیں سناتا ہے، اس کی خوشخبری ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ یہ تو شہادت کا جو معروف مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والی بات، اس کی کچھ فضیلت اور اس کے کچھ گوشے میں نے چاہا کہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب آئیے فریضہ شہادت، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ شہید کا لفظ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، شہداء کا لفظ قرآن حکیم میں امت کے لیے استعمال ہوا، تو پتہ چلا کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اس کے علاوہ کوئی وسیع تر تصور بھی ہے فریضہ شہادت کا، جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ گویا بتمام و کمال شہید ہے۔ کیوں؟ اب کچھ اور پیش کرنے کو ہے ہی نہیں، نہ کوئی صلاحیت باقی،
نہ کوئی وسائل باقی، نہ کوئی ساز باقی. تو جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دے وہ تو بتمام و کمال شہید قرار پائے گا اللہ کے ہاں، کیونکہ اب اور کچھ پیش کرنے کو بچا نہیں. لیکن فریضہ شہادت، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا جو شہادت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے بہت وسیع تر تصور ہے. اور میں پھر چوتھی پانچویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ شہید کا لفظ قرآن میں رسول اللہ کے لیے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کا لفظ قرآن میں امت کے لیے آ رہا ہے. اب اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تاہم اس کو تھوڑا لغوی اعتبار سے بھی سمجھیں کہ شہادت کا لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے. میں 3 مفاہیم آپ کے سامنے چند آیات قرآنی کی روشنی میں رکھوں گا. شہادت کا ترجمہ موجود ہونا بھی ہے، شہادت کا ترجمہ گواہی دینا بھی ہے، شہادت کا ترجمہ مدد کرنا بھی ہے. اور ابھی نماز کے بعد ایک بڑا پیارا خیال اللہ نے دل میں ڈالا، تو جو بات کی گفتگو ہے ان 3 مفاہیم کو اس سے جوڑ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. شہادت کا لفظ موجود ہونے کے مفہوم میں بھی ہے قرآن میں، اور گواہی دینے کے مفہوم میں بھی، گواہ بننے کے مفہوم میں بھی ہے، اور مدد کرنے کے مفہوم میں بھی ہے. مثلا قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 133 پہلے پارے کے آخر میں کم و بیش، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت شہداء تھے، یعنی موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا. آگے ان کی وصیتوں کا ذکر ہے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں اس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. اے میرے بیٹوں مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا. باپ بیٹوں کو کیا وصیتیں کرے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے اور پیغمبر سکھا رہے ہیں علیہ السلام. البتہ یہ البقرہ کی آیت 133 شہداء کا لفظ موجود ہونے کے مفہوم میں آیا. یہی شہداء کا لفظ یا شہادت کا لفظ کہیے قرآن میں گواہی دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، البقرہ 282، پورے قرآن کی طویل ترین آیت. اور کس موضوع پر ہے؟ نماز پر نہیں، زکوٰۃ پر نہیں، روزے پر نہیں، حج پر نہیں، قربانی پر نہیں، ذکر پر نہیں، صدقات پر نہیں. کس پر ہے؟ قرض کے موضوع پر. کتنا بھاری معاملہ قرض، اتنا بھاری کہ شہید کے فضیلتیں سنی ہم نے، ابھی شہید کی فضیلتیں سنی ہم نے. حدیث کیا کہتی ہے؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا. اور ایک اور خطرناک بات ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کا قرض سیٹل نہ ہو جائے. اتنا اہم معاملہ قرض. اور آج ہم کئی مرتبہ انتہائی ادب سے عرض کروں، عبادات میں تو کچھ پاس ہیں الحمدللہ، معاملات میں فیل ہیں، کردار کی گواہی کے اندر فیل ہیں، لین دین کے اندر فیل ہیں، معاملات کے اندر فیل ہیں. طویل ترین آیت قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، ادھار کا معاملہ، مدت معین کرو، صحیح لکھو اور گواہ بناؤ، چھوٹا ہو بڑا معاملہ لکھو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو شہیدین 2 گواہ بنا لو، مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. یہاں شہادت کا لفظ گواہ بننے، گواہی دینے کے مفہوم میں آیا. تیسرا مفہوم نفس کی مدد کرنا قرآن حکیم میں وہ آیت بھی ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ایک اور دلچسپ بات آ گئی، شہید کا لفظ اللہ کے لیے آ رہا ہے. جی اب ایک اصول بھی سمجھ لیں، جب کوئی ایک لفظ اللہ کے لیے بھی آئے اور بندوں کے لیے بھی آئے تو ترجمہ مختلف ہوگا. جب اللہ کے لفظ استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ترجمانی کی جائے گی، اور جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو بندوں کے مطابق ترجمانی کی جائے گی. مثلا قرآن حکیم البقرہ میں آتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو خوشی خوشی نیکی کرے اللہ شاکر ہے، اللہ علیم ہے. ہمارے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہو، بہت سے لوگوں کا نام شاکر بھی ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہے جی؟ شکر کرنے والا. اب یہ لفظ اللہ کے لیے آ گیا تو اللہ کی شان کے مطابق ترجمانی کی جائے گی. اللہ بندے کے شکر کی قدردانی فرمانے والا ہے، یہ ترجمانی اللہ کی شان کے مطابق کیا جائے گا ترجمہ. بہرحال تو وہ الفتح کی آیت نمبر 28 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق،
دین حق دین اسلام دے کر لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات کے لیے کہ دین غالب ہو جائے بطور مددگار اللہ کافی ہے۔ عالم ظاہر میں ایمان والوں کو کرنا ہے، عالم حقیقت میں تو اللہ کرے گا۔ اس پر بڑی پیاری بشارت ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ عمل بندے کریں گے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں کر رہے، میں عمل کر رہا ہوں، وہ بات بعد میں آئے گی۔ تو اس غلبہ دین کے حوالے سے وکفا باللہ شہیدا، اللہ از خود کافی ہے بطور مددگار۔ اسی طرح قرآن حکیم کا مشہور چیلنج ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مشہور مقام ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں، اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ تو یہاں بھی شہداء کا لفظ مددگار کے مفہوم میں آیا۔ یہ تھوڑی سی علمی بات ہو گئی، لیکن ان کو جوڑا جائے تو بڑا خوبصورت مفہوم بھی سامنے آئے گا۔ تو شہادت کا ترجمہ موجود ہونا، شہادت کا ترجمہ گواہ ہونا، شہادت کا ترجمہ مددگار ہونا۔ ایک ربط کیا ہے؟ ایک معاملہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، جو وہاں موجود ہوگا گواہی بھی وہ دے گا۔ ایک بات، کہیں کوئی کرائسس کے معاملات آگے، بلکہ سانحہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو جو موجود ہوگا وہ مدد کرے گا، یا جو پہنچ جائے گا تو پھر وہ موجود ہے وہ مدد کرے گا۔ تو جو موجود ہوگا وہ گواہی بھی دے گا، جو موجود ہوگا وہ مدد بھی کرے گا۔ اس نقطے کو بعد میں انشاءاللہ یاد رہا تو امت کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی جوڑیں گے۔ اب وہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شہید کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلی آیت میں تو اللہ کے لیے استعمال ہوا، اور شہداء کا لفظ امتیوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ بہت مشہور مقام ہے قرآن حکیم کا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 143 فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اس کا ایک ترجمہ ابھی کروں، درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر، اور ایک مراد لوگوں کے خلاف، شہداء گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یا تمہارے خلاف گواہ بن جائیں۔ بہت اہم مقام ہے۔ تمہیں درمیانی امت بنایا، تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر گواہ بنے۔ باقی وسط کا لفظ بڑا قیمتی ہے۔ وسط اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، درمیان میں ہونا، اور اوسط ہم تو ایوریج کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اوسط بہترین کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ترجمانی کی جاتی بیلنسڈ، یہ معتدل امت جو افراط اور تفریط سے بچی ہوئی ہے، جو ایکسٹریمز پر نہیں پہنچی ہوئی یہود و نصارہ کی طرح، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، اوسط بیسٹ یا بہترین کو بھی کہتے ہیں، اور اوسط یا وسط معتدل بیلنس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مفاہیم اس امت پر صادق آتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا وہ کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول علیہ السلام تم پر اللہ کے گواہ بنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے ذمہ داری جو پہلے انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کی گواہی بندوں پر پیش کرنا، اتمام حجت بھی کرنا، پیش بھی کرنا۔ یہ پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی۔ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر شفٹ ہو گئی ہے یا منتقل ہو گئی ہے۔ یہ ہے جس کو اب ہم فریضہ شہادت کے طور پر سمجھ رہے ہیں، اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ کوئی اضافی کام نہیں ہے میرا اور آپ کا، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے میرا اور آپ کا، یہ کوئی آپشنل قسم کا آبلیگیشن یا معاملہ نہیں کہ چلو دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا تو نہ کیا۔ نہ، امتی وہی واقعاتاً امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہو، اور بائی لارج یہ پوری امت ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ بھی دلچسپ نقطہ سمجھ لیں، جتنے انسان نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے
آپ کے سامنے، اور آخری قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سب کے سب امت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ البتہ ہم کہتے ہیں کچھ نے کلمہ پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا۔ اہل علم اس کو یوں کہتے ہیں کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت وہ کہ جو قبول کر چکے ہیں، جو قبول کر چکے ہیں، اور آپ الحمدللہ، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جن تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ بھی امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان تک پہنچا نہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ پہلے کام انبیاء اور رسول کے ذمہ تھا، اب یہ کام امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ تم درمیان میں ہو، کیا مطلب؟ انہوں نے تم تک پہنچا دیا، تم گواہ ہو اس بات کے، اب تم گواہی دو دوسروں پر۔ کیسے؟ وہ بعد میں بات آئے گی، مگر یہ گواہی دینا کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اس کو بھی سن لیجئے، قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے پہنچائے کہ نہیں پہنچائے۔ یہی شدت احساس ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک آیت پر روئے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل ہوا۔ بڑا پیارا جواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، کس طرح آپ اپنے پیارے صحابہ کو موٹیویٹ فرمایا کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ نہیں تم سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے، عبداللہ مجھے سناؤ۔ سبحان اللہ، تم سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، سورۃ النساء کی تلاوت کرتے 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 جب آیت نمبر 41 پر 41 پر پہنچے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41، تو اللہ کے رسول رو گئے۔ کیا آیت ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، شہید، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، 2 مرتبہ شہید کا لفظ آ رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس دن، قیامت کا دن، جب ہر امت میں سے گواہ یعنی رسول کو ہم کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر۔ خلاف کا مطلب اللہ کے رسول نے پہنچا دیا تھا، مگر یہ آیت پڑھنے پر آئے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود اور وہ نگاہ جھکا کر تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بس کافی بس کافی بس کافی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے تھے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ کیا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا ان کو، تو ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا اور امام الانبیاء کو ان کی امت کے خلاف کھڑا کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے شدت احساس اللہ کے رسول کا۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ ہم وہ لوگ جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے جہنم عیسائی کہاں جائے گا قیامت کے دن، ہم کہیں گے جہنم میں، ہندو کہاں جہنم میں، یہودی کہاں جہنم میں، فلاں کدھر جہنم میں، ہم کدھر، ہم جنت میں۔ بہت آسانی سے ہم کہہ تو دیتے، مگر کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ وہ جو جاتا جاتا کہہ گئے اللہ کو، اللہ تیرا تو پیغام ہی نہیں پہنچا مجھے، اللہ کس سے پوچھے گا؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا۔ اندیشہ ہے کہ ہماری پوچھ ہو جائے وہاں پر، پکڑ ہو جائے وہاں، کیونکہ ہم اور آپ ختم نبوت کا عقیدہ مانے بیٹھے، اور بالکل صحیح عقیدہ، اس کے بغیر مسلمان نہیں، مگر ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن۔ جب میں مان بیٹھا ہوں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو بھائی پہلے تو رسول پیغام پہنچا رہے تھے، اب کون پہنچائے گا؟ یہ ہے فریضہ شہادت، اور یہ آپ امت کے حوالے کر کے گئے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی شاہد کا اور گواہ کا لفظ آ رہا ہے۔ دیکھیے حجۃ الوداع کا موقع، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا تم تک؟ سب نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دی۔ تب اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیے لوگوں تک۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہے، یاد آ گیا موجود ہونا، اب جو موجود ہے، جو موجود نہیں اس تک پہنچا دے، تو جو موجود ہے جس تک پہنچا وہی تو گواہی دے گا۔ اب جو شاہد ہے گواہ بنے اور پہنچائے اس کو جو غائب ہے۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ پھر رکے نہیں،
جنت البقیع ہم جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا جاتا ہے 10,000 صحابہ وہاں جنت البقیع میں کم و بیش مدفون ہیں۔ تو 1.25 میں سے 10,000 اگر ادھر ہیں، کچھ جو قرب و جوار میں اور بھی ہوں گے، یہ لاکھ کے قریب کہاں ہیں پھر؟ یا مزید کم یا بیش جو بھی زیادہ کر لیں، کہاں گئے وہ؟ کدھر گئے؟ وہ اسی فریضہ شہادت کے خاطر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے۔ اور کبھی یہ بھی کہا کہ مالک تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ نہیں رکا ہے۔ مالک تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ نہیں رکا ہے۔ کبھی مکران کے ساحل پر، کبھی افریقہ کے جنگلات کی طرف۔ یہ ہے وہ فریضہ شہادت جس کو صحابہ کرام لے کر کھڑے۔ ہمیں خواہش ہے، تمنا ہے، بہت پیاری تمنا ہے، موت بھی آئے تو مدینے میں آئے، اللہ عطا فرمائے، لیکن وہ 1.25 میں سے 10,000 وہاں ہیں، باقی کدھر ہیں؟ اور ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا، معاذ بن جبل کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول نے اس طرح رخصت کیا معاذ بن جبل کو، یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ لگ رہا ہے کہ معاذ محسوس کر لے کہ آئندہ رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں اور مجھے پسند وہ ہیں جو میری طریقے پر چل رہے ہیں، جو میری پیروی کر رہے ہوں، جو ہوں جہاں بھی ہوں، ہیں وہ میرے قریب، جو رسول کی پیروی میں لگے ہوں۔ اور اللہ کے رسول کی پیروی آپ کی ہر ادا میں ہے، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، انگلش میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش۔ وہ خوب تر تو یہ فریضہ شہادت جو 23 برس کی زندگی مستقل اس میں ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہے بھائی فریضہ شہادت جو پہلے انبیاء اور رسول پر تھا، اور امام الانبیاء کی ختم نبوت کے بعد اب یہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعتبارات سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک آپ نے قول سے گواہی دی ہے، ایک آپ نے کردار اور ذاتی عمل سے گواہی دی ہے، اور ایک آپ نے اجتماعی عمل کے ذریعے پوری گواہی دین حق کی پیش کی ہے۔ قول کی گواہی، کردار کی گواہی اور اجتماعی عمل کی گواہی۔ قول سے گواہی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام من و عن جیسا اللہ نے نازل فرمایا پورا قرآن امت کو منتقل فرما دیا، اور ہزاروں ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ نے امت کو منتقل فرما دی۔ یہ قول ہی گواہی ہے۔ آج تک قول اللہ قول رسول قول اللہ قول رسول چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قول کی گواہی آپ نے پہنچا دی ہم تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک کردار کی گواہی، اللہ کے احکامات کا عملی نمونہ، عبادات ہی کا معاملہ لیجئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی حدیث، ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح بخاری کی حدیث، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو اعمال کو سیکھ لو۔ شادی بیاہ کا معاملہ تو نکاح کر کے دکھایا، گھر میں میت ہو جائے کیا کرنے کر کے دکھایا، شب و روز کے معمولات انجام دے کر دکھائے، اور اللہ نے کیا گواہی دی؟ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے۔ آپ کا ہر قول الہامی تعلیم کے مطابق، ہر عمل الہامی تعلیم کے مطابق۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نجم کے شروع میں آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے اپنے وحی اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور 3 مرتبہ کم از کم قرآن میں ہے، سورہ اعراف کے آخر میں بھی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ کردار سے بھی گواہی، اعمال کی، معمولات کی، اخلاق کی، عبادات کی، شب و روز کے رویوں کی آپ نے پیش کر دی۔ اور تیسرا گوشہ ہے، تیسرا پہلو کیا ہے؟ ایک اجتماعی جد و جہد، ایک انقلابی جماعت تیار کر کے دکھائی، اس کو کندن بنایا ہے مشقتوں سے گزار کر، صبر کے مراحل سے گزار کر، پھر باطل کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ 269 صحابہ کی جانیں پیش کی، اپنا مقدس ترین خون طائف کی گلیوں میں پیش کیا ہے، اپنا مقدس ترین خون احد کے میدان میں پیش کیا ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، شیب ابی طالب کی 3 برس کی قید بھی برداشت کی ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ بھی فاقے برداشت کیے، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع بھی کہا ہے، اپنے پیارے چچا کا مثلا شدہ یعنی جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی وہ بھی اٹھایا ہے، اپنے مصعب بن عمیر کو جب کپڑا پورا نہیں تو گھاس ڈھانک کر ان کو دفن بھی کیا ہے، اپنے 70 صحابہ کے لاشیں دے گئے احد کے میدان کے اندر، تلوار سے ٹکرائی، حق و باطل کے معرکے میں خود سامنے فرنٹ پر لیڈ کر کے دکھایا ہے، کوئی ایک پتھر باندھ کر دکھاتا، اب 2 پتھر باندھ کر ثبوت پیش کرتے، جو رب کہتا ہے سورہ احزاب میں گواہی دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود۔
یہ 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں پھر وہ وقت آتا ہے فتح مکہ کا، پھر وہ قرآن کی بشارت پوری ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل۔ اب دین اللہ کا ہوا، سسٹم آف لائف، اب قانون اللہ کا ہے، اب نظام اللہ کا ہے، اب معاملات زندگی انفرادی و اجتماعی اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے، اور ایک قابل عمل دین پیش کر کے گئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کوئی شک نہیں جس کی برکات بتمام و کمال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ظاہر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے۔ یہ 3 باتیں ہوئیں، اپنے قول سے شہادت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے ذاتی کردار سے شہادت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک پوری اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر شہادت پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے جائزہ لیں، آج ہم امتی جنہیں شہداء بننا ہے لوگوں کے خلاف، یہ خلاف کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ کا ترجمہ خلاف اگینسٹ، یہ رسپانسبلٹی کے لیے بھی آتا ہے، یہی کہ کل کوئی ہماری گریبان کو نہ پکڑ لے، اللہ ان لوگوں نے تو پہنچایا نہیں، یا اللہ سے پوچھے اللہ تو نے تو پیغام پہنچایا نہیں، تو اللہ پوچھے تم نے پہنچایا کیوں نہیں؟ آج ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تاکہ کل گردن نہ پکڑی جائے، یہ ہے خلاف گواہی دینا۔ تو 3 گوشے ہو گئے، یہ 3 پہلو ہو گئے۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیں، آج ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ قول کی گواہی۔ اللہ کے کلام میں 6236 آیات ہیں، مشہور فگر ہے 6666 کی، وہ درست نہیں، 6236 آیات قرآن کی۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دیگر مواقع پر، 99% مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری آبادی کی 99%، 99% مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی پورا اپنی زبان میں نہیں پڑھا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ چیک کر لیں کتنے لوگوں کو آتا ہے، پورے معاشرے کو لیں، صرف نمازیوں کی بات نہ کریں۔ یہ حال ہے اپنوں کا، امت اجابت کا۔ اولین سورس پہلے قرآن ہے ہمارے دین کی تعلیم کی۔ 99% کا حال یہ کہ آج تک ہم نے اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی پورا نہیں پڑھا، حالانکہ ترجمہ کافی نہیں اور ایک مرتبہ کافی بالکل نہیں۔ باقی اب کیا بات کروں میں آپ کے سامنے، کیا درد دل آپ کے سامنے رکھوں؟ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا پیپر اٹیمپٹ کرنے والا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، تو وہ لکھتا ہے تولیہ استعمال کرنا اور سوپ استعمال کرنا۔ آپ مسکرائیے کہ نہیں؟ یہ افسوس کا مقام۔ ہم نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، گولڈ میڈلسٹ ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، بھائی یہ پوچھنے کا سوال ہے ایم اے اسلامیات میں 95 کے بعد کا پیپر ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا، کہا اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایم اے کر کے جائیں گے نا یونیورسٹی سے، یہ کراچی کے اسکول اور کالجز کے اندر بلکہ یونیورسٹیز کے اندر دے ول بی کوالیفائڈ ٹو ٹیچ اسلامیات۔ تو ایٹ لیسٹ ایگزامینر چاہتا ہے ان کی طہارت وغیرہ کے معاملات تو ٹھیک ہوں، اور حال یہ ہے کہ وہ ایم اے اسلامیات کا پیپر اٹیمپٹ کرنے والا لکھ رہا ہے کہ تولیہ استعمال کرنا، صابن استعمال کرنا جو ہے فرض ہے۔ یہ ہمارے بیسکس کا حال ہے، کافی ہے؟ یہ ہماری قول کی گواہی کا اندازہ اس سے آپ لگا لیجیے۔ یہ جو میڈیا روز صبح شام چلاتا رہتا ہے، اس کا کتنا پرسنٹیج ہے جو اس امت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہو؟ اور یہ سب میڈیا کے مالکان بہرحال مسلمان الحمدللہ رب العالمین، اندازہ کر لیجئے گا اس کا۔ ہم اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں، ہمارے بچے کی میتھس کتنی زبردست اور انگلش کتنی زبردست ہے، کراچی کا پڑھا ہوا انگلینڈ آکسفورڈ جا کر انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، انگریزوں کو انگریزی پڑھاتا ہے، بلیو می۔ اور اللہ کے کلام کے بارے میں اس بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کیا گواہی پیش کریں گے جب اپنا حال اس کانٹینٹ کے بارے میں جو دین کی تعلیم ہے یہ ہے، تو پیش کیا کریں گے؟ قول سے، یہ قول کی گواہی مرثیہ ہے، کہنا پڑے گا احساس بیدار کرنے کے لیے۔ عمل کی، کردار کی گواہی۔ بہت سے ایشوز پر لوگوں نے ڈیبیٹ کھڑی کر رکھی، ان کا جواب دے سکتے ہیں، پردے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، ایکس وائی زی، جواب دیا جا سکتا ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے بارے میں کسی مسلمان کو ایشو ہے؟ کوئی ڈیبیٹ ہے؟ ایک ڈیبیٹ نہیں ملے گی آپ کو میڈیا پر، کیوں؟ اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اینکر کو بھی نماز پڑھنا پڑ جائے گی، باقی ڈیبیٹ کراتے لڑاتے رہو، چلاتے رہو۔ کیا کیا رمضان شریف میں؟ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر نام بھی نہیں لوں گا میں، وہ وقت کا ضیاع ہو جائے گا۔ 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، رفع دین ہے کہ نہیں؟ آمین زور سے ہے کہ کم ہے؟
یہ حال ہے اس وقت کے ٹاک شوز کا، یہ رمضان ٹرانسمیشن کا. سو کالڈ اسکالر انورٹڈ کاما اب تو ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان لوگوں کو برما نظر نہیں آتا ہے، ان لوگوں کو شام نظر نہیں آتا ہے، ان لوگوں کو 70 برس سے قائم پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے یہ نظر نہیں آتا. یہ امت کا مسئلہ نہیں. امت کا مسئلہ یہ رہے کہ 8 اور 20 پہ لڑاتے رہو، اور تف ہے ایسے اہل علم کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر اور رمضان شریف کے اندر بحثیں کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. وہ زبان استعمال کرتے ہیں اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد ایک آگے کہتے ہیں کہ مجھے تو پچھلے سال کی بھی لوگوں نے مجھے پیمنٹ نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت کے مسائل ہیں آج. اللہ اکبر کبیرہ. منافق کی 4 نشانیاں ہیں، سب کو پتہ ہے، بخاری مسلم کی روایت. نہ کسی دیوبندی کے اختلاف، نہ بریلوی کا اختلاف، نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ شیعہ کا اختلاف، نہ سنی کا اختلاف. کیا ہے وہ جی؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، خلاف ورزی. جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا. کیا نہیں آج ہماری قوم میں؟ بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جتنا اوپر ہے اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اتنا بڑا خائن خیانت کرنے والا، اور اتنی گالم، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اتنا گالم گلوچ کرنے والا. آج مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ پولیٹیکل ٹاک شوز کیسے دیکھ لیتے ہیں جن میں گالیاں چلتی ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا ان کی بد کلامیاں سننے کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آج ہمارا چند ایک کے سوا یعنی مجموعی کردار قوم کی اس کی بات ہو رہی ہے. چند ایک لوگ تو ہیں تہجد گزار بھی الحمدللہ رب العالمین، لیکن اجتماعی فیصلہ اللہ کی طرف سے اجتماعی اعمال کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ہمارا کریکٹر ہے. اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے، شرم بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں واللہ عالم، ان انالیسس پہ زیادہ ہمارا ایمان یقین تو نہیں ہے، لیکن ہم 160ویں نمبر پر ہیں دنیا میں ایمانداری میں. ایگزیجریشن ہوگا اس کے اندر، ہوگا، لیکن اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے کہ دبئی کے اندر مسلمان ہندو کے ساتھ بزنس کرنے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، مسلمان سے نہیں کر رہا ہوتا. فار واٹ؟ مسلمان کا مسلمان پر سے اعتبار اٹھ گیا. پتہ نہیں مغلیہ دور تھا، اس سے پہلے کے دور کی بات تھی. ایک بڑا مشہور حکایت کہہ لیجیے آپ اس کو. ایک بزرگ سے کسی نے آ کر کہا، حضرت وہ حکومت والے وہ پل کو اٹھا کے لے کر جا رہے کہیں، پل کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہیں، وہ پل کھکھیڑ کے لے جائیں گے. کہا بابا کتنی غلط بات ہے، کتنا نقصان ہو جائے گا لوگوں کا. کسی تیسرے نے مذاق اڑایا، حضرت یہ بے وقوف بنا رہا ہے آپ کو، یہ کتنی غلط عجیب سی بات ہوگی، پل کو اکھیڑ کے لے کے جائے گا. کہا بیٹا میں یہ مان سکتا ہوں کہ پل اکھیڑ کے لے جائے کوئی، میں یہ مان سکتا ہوں پل اکھیڑ کر کوئی لے جائے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایک مسلمان میرے ساتھ جھوٹ بولے گا. یہ دور صحابہ کی بات نہیں ہے، دور تابعین کی بات نہیں ہے، تبع تابعین کی 100-200 سال پرانی بات ہوگی، بہت پرانی ہوگی نا اب تو. یہ ہمارے کردار کی گواہی. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ. مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں آپ، کتنے آرام سے لوگ کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اور قرض کے بارے میں حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اللہ اکبر. اب آئیے اجتماعی گواہی. اجتماعی گواہی سے مراد دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ کا دین ہے. 57-58 مسلم ممالک ہیں ہمارے پاس، کوئی ایک ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ہم دنیا کو کہیں اسلام بڑا بہترین دین ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد پر بھی بالکل ایسی بات ہے، اور دلائل کے میدان میں بھی بالکل صحیح بات ہے. مگر دنیا کہیں پوچھ لے ہم سے کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا. یہ ہماری اجتماعی گواہی. اور وہ ملک جو اسلام کے نام پر لے کر بیٹھے، سود کا نظام جاری رکھ کر اللہ رسول سے جنگ یہاں چل رہی ہے، بے حیائی کے لائسنس دے کر یہاں پر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے. یہ 2 بڑی بڑی برائیاں، باقی آپ قیاس کر لیجیے. یہ ہمارا اجتماعی گواہی کا معاملہ ہے. اس کے بعد ہم روئے کہ ہمارے حالات نہیں سدھرتے، امت کی زبو حالی عروج کی طرف نہیں جاتی، امت کا زوال عروج کی طرف نہیں جاتا. تو بھائی یہ امت ایک ذمہ داری کے ساتھ کھڑی کی گئی. ذمہ داری ادا کرو تو فضیلت رہے گی، ورنہ کہے گی فضیلت. یہ ہماری قولی کردار کی اور اجتماعی گواہی. اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اگر یہ کام کریں تو کیا ہوگا، نہیں کر رہے تو کیا ہے؟ دیکھ لیجیے حالت کیا ہے. دنیا میں ذلت اور رسوائی، کہیں ہماری کوئی سے اور حیثیت نہیں. ہم 2 ارب مسلمان ہیں زمین پر، مگر دنیا ہمارے فیصلے کرتے، ہم کسی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں. حالانکہ ہم نے لیڈ کرنا تھا، دنیا آج ہمیں لیڈ کرتی. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. البتہ چلیں
ترغیب، تشویق، یہ کام اگر کریں تو کیا کچھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے بڑی پیاری بات، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر قول، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ قول تو سب کے ہیں نا، باتیں تو سب کی ہیں، رات بھر میڈیا چلتا ہے، دن بھر چلتا ہے، سوشل میڈیا سب کچھ چلتا ہے، اللہ کے نزدیک پیاری بات، سب سے پیاری بات، احسن، دا بیسٹ، سب سے بہترین بات اس کی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے اس کے لیے۔ اور آج اس کام کے کرنے کے بڑے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دے رکھے، آگے ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کے پیغمبر، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تمام انبیاء، یہ وہ کام ہے جیسے تبلیغی جماعت کے ساتھی جملہ کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ نبیوں والا کام، اور انبیاء کے گروہ سے بڑھ کر کوئی گروہ مقدس نہیں اللہ کے نگاہوں میں۔ یہ ان کا کام ہے جو اللہ کے دین کی گواہی کے دینے میں اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے، دعا کس کی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی، پہلے بھی پیش کی گئی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں، سب کے علم میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، کتنا پیارا جملہ، اور ماں کتنی پیاری ہستی، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ہم عرض کریں کہ آگے یہ لکھا ہو رسول اللہ کی دعا، تو اگلا کوئی جملہ آج تک تو نہیں ملا، میرے خیال ہے قیامت تک نہیں ملے گا۔ کیسے پورے کریں گے اس جملے کو؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا، رسول اللہ کی دعا بلینک ہی رہے گی بات۔ کتنی بڑی بات ہو گئی رسول اللہ کی دعا۔ کیا دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے۔ جو حجۃ الوداع پر آپ نے فرمایا کہ آج جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ رمضان مبارک میں یہیں پر بیٹھ کر اعتکاف کے ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی اور دل سے ایک بات نکلی، یاد رہ گئی، تو میں شیئر کرتا ہوں اکثر اس کو۔ آج ہماری اولاد ہے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور بہرحال معاش کے بھی معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے انہوں نے انشاءاللہ تعالی۔ محنت ہے کہ جی بیٹا 5 لاکھ کمانے کے قابل ہو جائے، 3 لاکھ کما لے، 5 لاکھ کما لے، 10 لاکھ کما لے، اللہ حلال کی دے رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میں 2 فٹ نیچے جاؤں گا تو سال کے 60 لاکھ بنیں گے 5 لاکھ کے حساب سے، میں 6 روپے بھی لے کے نہیں جاؤں گا۔ کیا اچھا ہو کہ میری اولاد 5 لاکھ افراد کو اللہ کا دین پہنچانے کا ذریعہ بن جائے؟ تو یہ 5 لاکھ ملٹیپل ہوگا اس کے لیے بھی اور اس کے باپ کے لیے بھی، اس کی ماں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ میری اولاد، آپ کی اولاد کی بات کر، باقی رازق اللہ ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ زیادہ دین چھوڑ کر زیادہ نہیں کما سکتا میں، اور دین پر آ جاؤں گا تو دنیا میری کم نہیں ہوگی، خدا کی قسم کم نہیں ہوگی، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس، کوئی جی، کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ آخری لقمہ کھائے بغیر میں دنیا سے جا نہیں سکتا، میرے رب کا وعدہ ہے۔ آپ اور میں طے کروا کر آئیں، اللہ یقین دے، اللہ یقین دے۔ تو معاش کی محنت بھی کرے گی ہماری اولاد، وہ ضرورت ہے ہماری، مردوں پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ معاد کی فکر زیادہ کرے، معاد دی ہیئر آفٹر، آخرت، یہ اولاد اللہ قبول فرما لے۔ اور ہمارے بچوں کو اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے پاکستان میں، خدا کی قسم ٹیلنٹ کی کمی، ہماری یوتھ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، تھوڑی ڈائریکشن کا مسئلہ ہے، سپرویژن کا معاملہ ہے، اللہ قبول فرما لے۔ بہرحال تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی ہے، یہ بشارتیں سنتے جائیے، اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وہ جو بات آئی تھی نا، یہ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کافی کون ہے بطور مددگار؟ اللہ۔ کام تو وہ ہے، کام تو اس کا اصل میں، مگر وہ کہتے تم میرے مددگار بن جاؤ۔ اندازہ کیجئے، اللہ فرما رہے میرے مددگار بن جاؤ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہے نا کتنا عجیب انداز، ہماری کیا حیثیت، کیا پدی کا شعبہ، کیا اوقات مخلوق کی اور بندوں کی، نہیں، یہ دین اللہ کا ہے، غالب تو وہی کرے گا، مگر دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ جیسے الشافی، شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ دوائی کے لیے امام صاحب کے پاس نہیں آتے، وہ دعا کے لیے آتے ہیں، دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ ظاہر کے اسباب ہیں۔ تو اسباب کے تحت ایمان والو تم مدد کرو گے، تم محنت کرو گے، اللہ کہہ رہے تم میری مدد کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ اور اس مدد پر اللہ کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ جو امت کا مسئلہ ہے آج، جو امت کا مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔
اور اگلا مقام بشارت کا وہ اس ضمن میں آخری بات ہے، پھر ایک دو باتیں کر کے بات مکمل ہوگی انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کا میدان سجا، 313 صحابہ تقریباً نہتے 1000 تیار لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 گرفتار بھی ہوئے، چند ہی تلواریں صحابہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی لکڑی کوئی شاخ ہے بس، لیکن 70 قتل ہوئے مشرکین۔ اور ایک موقع آیا اور اللہ کے رسول ہاتھ میں مٹی لی اور مٹھی میں مٹی لی اور پھونک ماری، شاہت الوجوہ، آپ نے فرمایا کہ چہروں کو بگاڑ دے، وہ مٹھی اللہ نے اڑا کر آنکھوں میں پہنچائی اور وہ بھگدڑ مچی کفار میں اور ان کو قتل کیا ہے صحابہ کرام نے۔ اس سارے منظر پر اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، سورہ انفال کی آیت نمبر 16-17 ہے، انفال کی آیت نمبر 16-17 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا انہیں، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی مٹی آپ نے تھوڑے پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی۔ عالم ظاہر میں صحابہ ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں کہ نہیں؟ مٹھی آپ کی ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اے نبی مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ مجھے بتائیے روحانیت اگر کسی شے کا نام ہے، قرب الہی اگر کسی شے کا نام ہے، تو اس سے اوپر کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرمائے تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں؟ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ آپ نے مٹی نہیں پھینکی نبی، مٹی اللہ نے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ بشارتیں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اگر یہ ذمہ داری ہم ادا کریں۔ آخری دو باتوں میں سے سیکنڈ لاسٹ بات یہ، اب ہم کیا کریں؟ اتنا بڑا کام، 2.25 ارب تو مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں آتا ہے، عظیم اکثریت کو نہیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا اس کے اندر، عظیم اکثریت بیسکس کا نہیں پتا، اور جو بھی تعداد ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، 5-6 ارب جو ان کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے۔ اتنا بڑا مشن آپ کے میرے کاندھوں پر ہے، اور امت کے لچھن دیکھیں آپ، یہ امت 3 گھنٹے ٹاک شوز پہ لگاتی، 2020 کے میچز پہ گھنٹوں پتہ نہیں کتنے دنوں کو لگا دیتی، شادی بیاہ پر پورا مہینہ تقریبات میں لگا دیتی، اور شادی بیاہ کی تیاری میں 5-5 10-10 سال کے پلان نکال دیتی ہے امت۔ آئی فون 10 نہیں آیا تھا تو پریشان تھے کہ کب آئے گا، اب آئی فون 10X کے چکر میں پڑے ہوئے، شاید 1.5 لاکھ روپے کا اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا موسٹ پرابلی۔ یہ امت کے مسائل ہیں، خدا کی قسم یہ امت کی مسائل ہیں آج، جس امت کو اتنا بڑا ٹاسک اور مشن ملا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں گواہی کس چیز کی دوں؟ دین کی۔ تو بھائی دین سیکھوں گا نا، پہلے دین معلوم تو کروں، بنیادی بات تو معلوم کروں، دین سیکھنے کے لیے آؤں۔ یہ قرآن کی محافل بھی ہیں، یہ انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز، چلو دین کی بنیادی باتیں بھی کورسز کی شکل میں دیگر انداز سے پیش کی جاتی، کئی اور موقع ملے سیکھیں اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی تعلیم، بیسکس کو تو سیکھیں۔ گواہی اس کی دوں گا نا جو مجھے پتا ہو، پتا تو کروں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے علم دین میں اضافہ کرنے کی کوشش، پھر اپنی ذات اپنا گھر یہاں سے شروع کر دیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اور آگے بڑھنا ہے، قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، خبردار کیجیے، تا آ کے یعنی یہاں تک کہ امت ساری انسانیت کے اندر کھڑی ہو کر کام کرے۔ ہاں سب کریں گے تو کام بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، ملٹیپل ہوگا۔ ایک آسان سہولت الحمدللہ یہ ہے کہ ہم دینی اجتماعیت کے اندر جڑ جائیں۔ جب میں دین کے ماحول اور دینی اجتماعیت میں جڑتا ہوں تو یہ گواہی دینے کی جو ذمہ داری ہے، اس کے بہت سارے تقاضوں کے لیے مجھے ساتھی مل جاتے ہیں، مجھے سپورٹنگ ہینڈز مل جاتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، لیکن باقی آپ لوگوں کو میں تو جمع نہیں کر سکتا بھائی۔ یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پر، ادروائز کچھ لوگ بعد میں سن لیں گے۔ آپ میں سے جن کو دلچسپی ہوگی لے کر آپ دوسروں کو کنوے کر دیں گے۔ یہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے، ماشاءاللہ ریڈ کارپٹ بھی یہاں پر بچھا ہوا اللہ کے فضل سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے، محنتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی تو اجر ملے گا نا۔ جب میں اجتماعیت میں آتا ہوں تو میرے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، میں سیکھ بھی سکوں گا، پہنچا بھی سکوں گا۔ اچھا میں بول نہیں سکوں گا تو بولنے والے کے سامنے لا کے تو بٹھا سکوں گا، جو بولا گیا جو ریکارڈڈ ہے میں پہنچا تو سکوں گا، میں ان محافل میں لا کے لوگوں کو سنانے کی کوشش تو کر سکوں گا، یہ ریکارڈڈ کہیں سنوانے کی، شیئر کرنے کی کوشش تو کر سکوں گا۔ جب میں اجتماعیت میں جڑتا ہوں تو میرے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز بھی
اور پھر وہ جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے میدان میں آنا ہے، اس کے لیے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے تنظیم اسلامی قائم کی، تاکہ جڑ کر مل کر اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں ہم اپنا حصہ ڈالیں، اور لوگ بھی کام کریں، ہمارے بھائی اللہ اخلاص والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، مگر یہ سب کرنے کے کام ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہے شہادت، وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والی بات بھی آ گئی، اور فریضہ شہادت جو اب امت کی ذمہ داری ہے، قول سے بھی، کردار سے بھی، اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے بھی۔ دو تین حوالے میں آپ کو دے دوں تو اس موضوع کے لیے وہ مفید رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے فلسفہ شہادت، یوٹیوب پر ہماری ویب سائٹ سے قرآنacademy.com اور tanzeem.org وہاں پر بھی مل جائیں گے۔ کسی زمانے میں ARY والوں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی، بہت ہی جامع وہ خطاب ہے فلسفہ شہادت۔ ایک اور یوٹیوب پر کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ قرآن کا فلسفہ شہادت ان کا ہے، قرآن کا فلسفہ شہادت، اس میں بھی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ درمیان میں تین باتیں میں نے بیان کی تھی، قول سے، کردار سے، اجتماعی عمل سے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمائی۔ البتہ اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا کتاب ہے، بہت عمدہ ہے، آخر میں جماعت اسلامی کی دعوت بھی ہے، بہرحال وہ پڑھ لیجئے گا، لیکن شہادت حق بہت پیارا کتاب ہے، بہت سادے الفاظ میں، اس میں بھی آپ کو بہت بچے بھی پڑھ لیں گے، 6वीं 7वीं کے 5वीं 6वीं 7वीं کے بچے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ شہادت حق وہ بہت پیارا کتابچہ ہے، وہ بھی آپ ویب سائٹس پہ جا کے، گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو PDF فارمیٹ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے، آپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے وسائل کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔